شمر کو تیغ چلانے میں بہت دیر لگی ہے، قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی۔ کربلا جا کے تکلم نے یہی پوچھا تھا، کربلا جا کے تکلم نے یہی پوچھا تھا، مجھ کو سرکار بلانے میں بہت دیر لگی ہے، قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی۔ شہ کو ایک چاند چھپانے میں بہت دیر لگی ہے، قبر اصغر کی۔ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ملائکہ صلوات، شہدائے کربلا، بلند ترین صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہمارے دیگر نعرے صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سلام کے چند اشعار آپ لوگوں سماعتوں کی نظر۔ میں زیادہ دیر مخل نہیں ہوں گا آپ کی اور حائل نہیں ہوں گا قبلہ اور آپ لوگوں کے درمیان۔ غازی شاید نماز پڑھ رہے ہیں قبلہ، صلوات پڑھتے ہو محمد والے محمد۔ کہ اگرچہ درد بکا غم گداز ہے زینب، اگرچہ درد بکا غم گداز ہے زینب، مگر حسین کا دستے دراز ہے زینب۔ اگرچہ درد بکا غم گداز ہے زینب، مگر حسین کا دستے دراز ہے زینب۔ اور حسین اور خدا کے مکالمے میں رہی، حسین اور خدا کے مکالمے میں رہی، مقام عشق کا ایک ایسا راز ہے زینب، مقام عشق کا ایک ایسا راز ہے زینب۔ اور جہاں یہ بالکل وہی بات ہے کہ مقام کن پہ جب سارے وعدے لیے جا رہے تھے امام حسین سے، تو شریکت الحسین کی اگر بات نہیں ہوگی وہاں پر تو پھر کس کی بات ہوگی؟ صلوات پڑھیے شریکت الحسین کی عظمت کے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حسین اور خدا کے مکالمے میں رہی، مقام عشق کا ایک ایسا راز ہے زینب۔ اور خدا کے دین کی کیسی وہ یاوری نہ کرے، خدا کے دین کی کیسے وہ یاوری نہ کرے، مثال شیر خدا کار ساز ہے زینب، مثال شیر خدا کار ساز ہے زینب۔ اور علی کا طرز بلاغت ہے ان کے خطبے میں، علی کا طرز بلاغت ہے ان کے خطبے میں، تبھی تو نہج بلاغہ کا ناز ہے زینب، تبھی تو نہج بلاغہ کا ناز ہے زینب۔ اور بچھا کے آئی ہیں فرش عزا یزید کے گھر، بچھا کے آئی ہیں فرش عزا یزید کے گھر، یزید ہار گیا سرفراز ہے زینب، یزید ہار گیا سرفراز ہے زینب۔ اور وہ ظاہراً تو نہیں شامل قصہ لیکن، وہ ظاہراً تو نہیں شامل قصہ لیکن، برائے اہل قصہ امتیاز ہے زینب، برائے اہل قصہ امتیاز ہے زینب۔ اور یہ شعر خاص طور سے کہ آیا ہے بھائی بہن لفظ سرفراز میں یوں، آیا ہے ظاہر ہے، آیا ہے بھائی بہن لفظ سرفراز میں یوں، یعنی کہ کامیابی، آیا ہے بھائی بہن لفظ سرفراز میں یوں، کہ سر حسین کا ہے اور فراز ہے زینب،
کہ سر حسین کا ہے اور فراز ہے زینب، اور غم حسین کے آنسو سے کر وضو ہادی، غم حسین کے آنسو سے کر وضو ہادی، غم حسین کی پوری نماز ہے زینب، غم حسین کی پوری نماز ہے زینب۔ صلوات پڑھیے گا محمد والے محمد صلی علی محمد وآل محمد۔ اور جہاں پر جناب سلام اللہ علیہ کا ذکر ہو، ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پر بیوی کا ذکر ہو وہاں پر جناب غازی ابو الفضل عباس کا، جب تک مولانا صاحب نہیں آ رہے، دو اشارہ سماعتوں کی نظر پر محمد والے محمد بلند کر صلوات۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ سرکار اختصار کے ساتھ خون میں ڈوبا علم رن سے اٹھا لائے حسین، خون میں ڈوبا علم رن سے اٹھا لائے حسین، یہ علم کاش سکینہ کو نہ دکھلائے حسین، یہ علم کاش سکینہ کو نہ دکھلائے حسین، اور ایک بازو تھا ادھر دوسرا بازو تھا ادھر، ایک بازو تھا ادھر دوسرا بازو تھا ادھر، اس لیے دیر سے لاشے پہ پہنچ پائے حسین، اس لیے دیر سے لاشے پہ پہنچ پائے حسین، اور کس جگہ زین سے اترے ہو بتا دو عباس، کس جگہ زین سے اترے ہو بتا دو عباس، ڈھونڈتے ڈھونڈتے بھائی کو نہ مر جائے حسین، اور چشم عباس سے جب خون ذرا صاف ہوا، چشم عباس سے جب خون ذرا صاف ہوا، ہو بہو باپ کی تصویر نظر آئے حسین، ہو بہو باپ کی تصویر نظر آئے حسین، اور تا قیامت کوئی پانی پہ نہ قبضہ کر لے، تا قیامت کوئی پانی پہ نہ قبضہ کر لے، نہر پر اپنے علمدار کو چھوڑ آئے حسین، نہر پر اپنے علمدار کو چھوڑ آئے حسین، کون اب زینب مستر کو سنبھالے ہادی، کون اب زینب مستر کو سنبھالے ہادی، خون آلود علم خیمے میں لے آئے حسین، خون میں ڈوبا علم رن سے اٹھا لائے حسین، یہ علم کاش سکینہ کو نہ دکھلائے حسین، پر محمد والے محمد بلند پر صلوات۔ برائے خوش ملیوان زمانہ بلند ہے۔ آپ لوگوں کی درود میں گزارش کروں گا، علامہ مولانا منتصر عباس نقوی صاحب سے گزارش ہوں ایک درود کا سہارا دیتے ہوئے۔ اللہ
جو دوران مجلس یا کسی بھی وقت ذہن میں خیال ہو تو روز پوچھنے کا موقع نہیں ہوتا کہ جب مجھ ایک دن نشست اس نوعیت کی ہو جائے گی، لیکن مجھے گزشتہ 11 دن میں کوئی دن ایسا نہیں ملا جس دن میرے نوجوان دوست میرے پاس نہ آتے ہوں اور ایک دو سوال نہ چھیڑتے ہوں۔ تو گیا براہ راست کی شکل کا سلسلہ جاری رہا حسب توفیق۔ اس کے باوجود میں بڑا خوش ہوا جب مجھے کل رات کو یہ ایک کاغذ پکڑایا گیا جو ایک کاغذ نہیں کتاب، میں بہت خوش ہوا کہ بہت سے سوالات ہیں، چلو شاید مجھے زحمت تقریر سے بچ جاؤں گا، تمام کے سوالوں میں جواب دیتا رہوں گا۔ لیکن جب اس کو سب کو دیکھا، ایک تو ایک دیکھنے کا موقع صحیح معنوں میں نہیں ملا۔ کل شب کو تقریباً 2 بجے واپس اپنے قیام گاہ پہ آنے کا اتفاق ہوا۔ صبح سویرے سے نکلا ہوا ہوں، ابھی 2:15 بجے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے گھر میں داخل ہوا ہوں، لباس تبدیل کیا اور پھر میدان عمل میں ہوں۔ تو یہ موقع ہی نہیں ملا کہ میں اس کو تفصیل سے پڑھتا، لیکن جتنا پڑھا اس میں معلوم ہوا کہ صرف 3 سوال پوچھے ہیں۔ 3 سوال بھی نہیں، سوال تو اس میں غالباً 2 ہیں، بلکہ 2 بھی نہیں ہے، اختلاف ہو جاتے۔ اور ایک سوال نہیں ہے، وہ تبصرہ ہے میری تقریروں کے اوپر، پچھلے اس کے اوپر۔ تو جو سوال پوچھے گئے ہیں اس میں سے ایک سوال تو حضرت ام کلثوم کے متعلق ہے۔ جناب زینب کی ہمشیرہ خاتون زینب کی دوسری صاحبزادی، پوچھا گیا ہے کہ ان کے شوہر کا کیا نام ہے۔ تو تاریخ کا سوال ہے، عرض یہ ہے کہ حضرت جعفر طیار جب جنگ موطا میں شہید ہوئے تو اس کے بعد آپ کے 3 بچے تھے جو یتیم ہوئے۔ یہ تینوں بچے حبشہ میں جو ہجرت کی تھی حضرت جعفر طیار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے، تو وہیں لے کے بعد ہجرت پیدا ہوئے تھے۔ ان میں سے سب سے بڑے بیٹے کا نام عبداللہ ابن جعفر تھا، دوسرے کا نام محمد ابن جعفر تھا اور تیسرے کا عون ابن جعفر تھا۔ خیال رہے کہ ایک عون حضرت جعفر طیار جناب عبداللہ ابن جعفر جناب زینب کے بیٹے بھی ہیں، وہ بھی عون ہیں، اور ایک ان عون کے چچا حضرت عبداللہ ابن جعفر کے بھائی وہ بھی عون ہیں۔ جناب ام کلثوم جناب امیر علیہ السلام نے اپنی دونوں بیٹیاں جو جناب سیدہ سے تھیں، ان میں سے بڑی بیٹی کی شادی حضرت عبداللہ ابن جعفر سے کی اور چھوٹی بیٹی جناب ام کلثوم کی شادی محمد ابن جعفر سے کی۔ محمد ابن جعفر کا انتقال ہو گیا جناب امیر علیہ السلام کے دوران حیات ہی، تو ان کے انتقال کے بعد ان کی شادی تیسرے بھائی حضرت عون ابن جعفر کے ساتھ ہوئی۔ یعنی جناب ام کلثوم پہلے محمد ابن جعفر کی اہلیہ تھے، ان کے انتقال کے بعد ان کی دوسری شادی عون ابن جعفر کے ساتھ ہوئی۔ اور کم از کم 2 کتابوں کا حوالہ میرے پیش نظر ہے۔ ایک کتاب ہے ہمارے یہاں علم رجال کی 2 کتابیں، جن میں سے ایک بڑی بلند پایہ کتاب ہے رجال کشی، ایک علامہ کشی تھے، انہوں نے رجال کی کتاب لکھی ہے۔ رجال علم حدیث میں ہو از ہو، یعنی جو لوگ حدیث کو بیان کرتے ہیں، رجل کہتے ہیں مرد کو، تو رجال وہ افراد جنہوں نے حدیث بیان کی ہے، ان کے متعلق تحقیق کی جاتی ہے کہ یہ کون صاحب ہیں، کہاں سے تعلق رکھتے ہیں، جس وقت کا واقعہ بیان کر رہے ہیں اس وقت یہ موجود تھے کہ نہیں، اگر اس کے بعد کوئی نریٹ کر رہا ہے تو یہ نریٹر پہلے نریٹر سے ملا ہے کہ نہیں، پھر وہ اپنے ذاتی کردار کے اعتبار سے کیسا ہے، نیک ہے برا ہے، جھوٹ بولتا ہے، گھڑ دیتا ہے حدیثیں یا حدیثوں کے لفظ بدل دیتا ہے، اس سے ڈٹرمن ہوتا ہے کہ یہ جو راوی ہے، یہ جو روایت بیان کر رہا ہے اس روایت کی اسٹیٹس کیا ہے۔ کئی کیٹیگریز ہیں، یہ حسن ہے، یہ صحیح ہے، یہ ضعیف ہے، وغیرہ وغیرہ۔
وہ سب راویوں کے اوپر بیس کرتا ہے کہ راوی کیسا ہے، جیسا راوی ہے اس کے حساب سے روایت ہو جاتی ہے۔ تو یہ کتابیں جو ہوتی ہیں بڑی احتیاط سے لکھی گئی ہیں، اس میں کوشش کی گئی ہے کہ جو قواعد جمع ہوں، کیونکہ اس میں فراہم کردہ اطلاعات کی بنیاد پر ہی اس بات کا فیصلہ ہوگا کہ کوئی روایت قابل قبول ہے یا نہیں۔ تو ان میں رجال کی کتاب ہے رجال کشی، اس میں، اور دوسری بہت ہی عظیم شان کتاب ہے 24 جلدوں کے اندر کتاب ہے علامہ ابوالقاسم الخوئی، ابھی 1989 میں انتقال ہوا ہے، بڑے جلیل عالم آیت اللہ سیستانی کے والد گروہ کے استاد محترم حافظ بشیر صاحب جو وہاں پر موجود ہیں، جناب اسحاق فیاض، 4 بڑے مراجعین وہاں پہ ہیں، ان میں سے 3 مراجعین کے استاد براہ راست جناب ابوالقاسم الخوئی ہیں۔ تو جو مراجعین ساز ہو اس کا اپنا مقام کیا ہے۔ تو انہوں نے کتاب لکھی موجم الرجال الحدیث، موجم کہتے ہیں انسائکلوپیڈیا کو، تو انہوں نے حدیث کے رجال جو حدیث کے راوی ہیں ان کے اوپر کتاب لکھی ہے، اور اس میں صرف ہماری جو کتب اربع ہیں، 4 ہماری بنیادی کتابیں ہیں حدیث کی، اصول کافی، من لا یعذر فقیہ، الاستبصار اور تہذیب الاحکام، ان 4 کتابوں میں جتنے راوی ہیں ان کے اوپر تجزیہ کیا ہے، وہ کون ہے، کیا ہے، کس نے کیا، اور لوگوں نے کیا کچھ کہا ہے، تو وہ سارا میٹر جمع کیا ہے۔ 24 والیومز میں کتاب ہے، پورا کتاب ایک ریک پورا بھر جاتا ہے ان کے رجال الحدیث سے۔ تو ان دونوں کتابوں میں یہ بتایا گیا ہے، جو یہ اس لیے اتنی تفصیل کی ضرورت ہے کہ ہمارے ذہنوں میں تاثر یہ ہے کہ جناب ام کلثوم جو کربلا ہیں تو غالباً آپ بیوہ تھیں، شوہر نہیں تھے، اور اسی عالم میں واقع کربلا ہوا ہے۔ چونکہ اس عمومی روایت کے خلاف بات ہے، اس لیے میں نے حوالہ دینا ضروری سمجھا، کوئی میں یہاں پر کتابوں کے نام سنا کے آپ کو مرعوب نہیں کرنا چاہ رہا۔ تو ان کتابوں میں یہ بات بیان کی گئی کہ جناب ام کلثوم کا دوسرا ہوا ہے جناب عون ابن جعفر طیار کے ساتھ۔ یہ عون جناب ام کلثوم کے ساتھ کربلا میں موجود تھے، اور انہوں نے جام شہادت کربلا میں پیا ہے، شہداء کربلا میں شامل ہیں۔ یہ ان دونوں کتابوں نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ یہ دونوں کربلا میں موجود بھی تھے اور انہوں نے شہادت پائی ہے۔ یعنی جناب عون، جناب ام کلثوم کے کسی بچے کی شہادت کا تذکرہ تو نہیں ملتا، لیکن کم از کم اپنے شوہر کا جان کا نذرانہ پیش کر کے وہ بھی دوسری خواتین سے پیچھے نہیں رہے ہیں۔ تو اس اعتبار سے ان کے شوہروں کے سلسلے میں یہ الجھن رفع ہو جائے، اور یہ خیال رہے کہ چونکہ پہلی شادی جناب محمد بن جعفر کے ساتھ ہوئی ہے، جناب امیر علیہ السلام کے اپنے زمانۂ حیات میں، اور اسی میں شوہر کا انتقال ہوا ہے۔ اس کے بعد دوسری شادی جناب عون بن جعفر کے ساتھ ہوئی ہے۔ کوئی زمانہ ایسا نہیں ہے جناب ام کلثوم کی حیات کا کہ وہ غیر شادی شدہ رہی ہوں یا خاندان سے باہر ان کی شادی کی ضرورت پیش آئی ہو۔ غالباً سوال عوام کی اڑائی ہوئی خبر ہو کہ جناب ام کلثوم کی شادی کسی اور سے ہوئی تھی، نہیں۔ ایک تو ان تینوں بیٹوں کے ساتھ جب شادیاں ہو رہی تھیں تو اس وقت حضور نے جملہ کہا تھا، اور وہ جملہ بعض اوقات آج کل سیدانی کی شادی غیر سید سے ہو سکتی کہ نہیں، اس مسئلے میں اس کو کوٹ کیا جاتا ہے، اور وہ جملہ یہ کہا تھا کہ ہماری بیٹیاں ہمارے بیٹوں کے لیے ہیں۔ تو اس سے یہ نتیجہ نکالا جاتا ہے، بعض لوگ یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ سیدانی کی شادی باہر نہیں ہونی چاہیے۔ بات تو یہ ہے ام کلثوم کی شادی کے سلسلے میں جو حقیقت ہے۔ دوسرا سوال کا کوئی جو میں نے آدھا کہا تو اس کا ایک جز تو ہے سوال، اور دوسرے جز میں مجھے کچھ سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ جو پہلا سوال جز ہے اس میں پوچھا گیا مقصرین کون ہوتے ہیں، اس مقصرین کا لفظ کیا معنی رکھتا ہے۔ مقصرین کا لفظ اردو میں اس کا ایک پورشن جو ہے، ایک جز جو ہے بہت بڑی شدت سے رائج ہے کہ ہم کہتے ہیں شخص بے قصور ہے، یہ قصوروار ہے،
تو یہ جو مفہوم ہے خود بے قصور اور قصوروار کا، وہیں سے سمجھ لیجیے کہ مقصر کیا ہوتا ہے. یا یہ رائج ہے فقہی زبان میں، جب ہم نماز سفر کے دوران ہوتے ہیں تو 4 رکعتوں کی جگہ جب 2 رکعتیں پڑھتے ہیں ظہر اثر اور عشاء کے اندر، تو اس کو نماز قصر کہا جاتا ہے. قصر کہتے ہیں کمی کرنے، گھٹانے کو. چنانچہ فقہ کی اصطلاح میں مقصر وہ مسافر ہے جو سفر کے دوران 2 رکعت نماز ادا کر رہا ہو. تو شرعی معنی تو یہ ہے. جہاں تک فقہ میں جو ہماری ٹرم ہے اس کے اعتبار سے سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا، البتہ ہماری آج کے دور کی جو ٹیکنالوجی ہے اس میں اس لفظ کا اطلاق جو ہے وہ ایک اور حوالے سے ہونے لگا کہ اگر کوئی شخص امیر المومنین علیہ السلام کے فضائل میں کمی کرے، قصر کرنے کا مطلب وہ گھٹانا، کم کرنا، تو کہا جو جناب امیر علیہ السلام کے فضائل گھٹائے وہ مقصر ہے. اب یہ ایک بڑا ٹیکنیکل ایشو ہے کہ وہ کون ہے کون نہیں. اصولی طور پر معنی ختم ہو گئی، میری بات اصول ختم ہو جانی چاہیے، کچھ اور کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جس کو ہم مقصر کہتے ہیں کیا وہ مقصر ہے کہ نہیں، یا علی میں بھی تعلیم کے فضائل گھٹائے جاتے ہیں کہ نہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ بات مجھے کہہ دینی چاہیے. دیکھیے جناب امیر علیہ السلام سے ہمارے 2 رشتے ہیں، ایک قانونی رشتہ ہے اور ایک قلبی رشتہ ہے. قانونی رشتہ یہ ہے کہ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اشہد ان علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل. 3 باتوں کا ہم اقرار کر رہے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ 4 کہہ سکتے ہیں. ایک یہ کہ اللہ کے ولی ہیں، دوسرے یہ کہ جناب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی ہیں، تیسرے یہ کہ ان کے خلیفہ ہیں، اور خلیفہ بھی بلا فصل ہیں، کوئی گیپ نہیں ہے رسول اللہ میں ان کے درمیان. چشم رسالت بند ہوئی اور علی کا دور امامت شروع ہو گیا. یہ وہ قانونی منیمم ریکوائرمنٹ ہے جو جناب امیر علیہ السلام کے سامنے کے لیے ہر مومن کو اس کا اقرار کرنا ہے. ان کو اللہ کا ولی مانیے، ان کو رسول اللہ کا وصی مانیے، ان کو رسول اللہ کی جگہ بیٹھنے والا خلیفہ مانیے، اور یہ مانیے کہ خلیفہ وہ ہیں کہ ان کے اور رسول کے درمیان کوئی گیپ نہیں ہے، یعنی کوئی ایک لمحہ نہیں ہے جس میں دنیا حجت خدا سے خالی رہی ہو. چشم رسالت بند ہوئی اور علی کا منصب امامت شروع ہوا. یہ مطلب ہے بلا فصل کا. بلا فصل کا مطلب یہ ترتیب کے اعتبار سے نہیں کہ رسول اللہ کے بعد یہ خلیفہ ہوئے. ہمارے بھائی صاحبان نے ہماری ضد میں کوشش کی کہ یہ ہمارے جو کلمات ہیں ان کو اپنے بزرگوں کے ساتھ بھی لگائیں اور کہیں کہ وہ بھی خلیفہ بلا فصل تھے. لیکن یہ حال والا جو تاریخی طور پر فوراً خلیفہ نہ بن سکا ہو، اجتماع ہوا، بحث ہوئی، اس کے بعد تو یہ تو وہ حیثیت ہے جس کو ہر مومن کو ماننا ہے، اور یہ شرط ایمان ہے. نعمت ایمان سے مالا مال تبھی ہوں گے جب اس بات کا اقرار کریں. یہ جو ہمارا منیمم جو جملے ہیں ان کو اس مفہوم کے ساتھ. اب ولی خدا ماننے کا مطلب یہ ہے کہ جناب امیر علیہ السلام جس منصب پہ فائز ہیں وہ نہ ہمارا فیصلہ ہے، نہ اس وقت کے لوگوں کا فیصلہ ہے، نہ ان کی ذاتی خواہش ہے، وہ اللہ کی طرف سے اس منصب کے اوپر فائز کیے گئے ہیں. وصی رسول ہیں، اس کا مطلب یہ کہ رسول کی تمام وصیتیں جو انہوں نے آنے والے زمانوں سے کی ہیں اس کے پورا کرنے والے علی بن ابی طالب ہیں. وصی اس کو کہتے ہیں جو وصیت پوری کرتا ہے، جس کو وصیت کی جائے وہ وصی ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگہ پہ تشریف فرما ہے، یعنی جو فرائض نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سپرد کیے گئے ہیں ان کو سر انجام دینا علی بن ابی طالب کی ذمہ داری ہے. اور بلا فصل کی بات ہو گئی. یہ 4 باتیں مان لی تو ہم مومن ہو گئے.
اب اس کے اندر اس میں اگر کوئی تقسیم کرتا ہے، اس میں کوئی صفت نہیں مانتا جناب امیر کے ساتھ، تو وہ مقصر ہی نہیں، مومن بھی نہیں۔ اب اس کے بعد ایک اور کیفیت شروع ہوتی ہے کہ جب ہم نے کہا کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، تو ولایت کی صورتحال یہ ہے کہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا تھا کہ انما اللہ ولیکم ورسولہ، پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ وہ جو حالت رکوع میں زکات دیتا ہے وہ بھی ولی ہے۔ وہ تفصیلات بعد کی بات ہے، پہلی بات کی کہ اللہ بھی ولی ہے، رسول بھی ولی ہے۔ اب جو منصب اللہ کے ساتھ بھی وابستہ ہے، رسول کے ساتھ بھی وابستہ ہے، ولی کے ساتھ بھی وابستہ ہے، سیدھی سی بات ہے کہ جیسا ولی اللہ ہے نہ ویسا رسول ہے اور نہ علی ہے۔ جیسا منصب رسول کے پاس ہے ولایت کا، ظاہر ہے کہ علی کی ولایت اس کے بعد کے مرتبہ ہوگا۔ تینوں کے اپنے اپنے مرتبے ہیں، اپنی اپنی حیثیت ہے۔ اگر کوئی علی کو ویسا ولی سمجھے جیسے خدا ہے تو یہ غلو ہوگا، غلط بیانی ہوگی، خلاف فطرت ہوگا۔ سبحان اللہ۔ لیکن ہمارے پاس وہ لائن کون سی ہے کہ جس کو ہم کھینچ کے بتائیں کہ یہاں تک ولی کی ولایت چلتی ہے، یہاں سے نبی کی ولایت چلتی ہے اور یہاں سے خدا کی ولایت چلتی ہے؟ کوئی لائن ڈرا کر سکے کہ یہ تو ولی کی جو ولی ہے، جس کو ولی قرار دیا گیا، جو نماز قائم کرتا ہے، حالت رکوع میں زکات دیتا ہے، وہ ایک ولی کی کیٹیگری ہے۔ یہ ولی جو ہے اس کا مرتبہ کہاں تک جاتا ہے، ولایت کی حدیں کہاں تک جاتی ہیں، اور کہاں سے نبی کی ولایت شروع ہوتی ہے، اور پھر نبی کی ولایت کہاں تک جاتی ہے، کہاں سے خدا کی ولایت شروع ہوتی ہے۔ کوئی ہمارے پاس لائن ڈرا کرنے کی صورت نہیں ہے۔ ایسی صورت میں اب جب ہم اگر فرض کیجئے کہ میں نے سلسلہ یوں شروع کیا کہ علی کی ولایت کو سمجھنے لگے، تو جتنا زیادہ ہم علی کی ولایت کو سمجھتے جائیں گے، یہ سمجھ لیجئے کہ جس مقام پر بھی علی کی ولایت کو رکھیں گے، رسول کی ولایت اس کے اوپر ہے، خدا کی ولایت اس کے اوپر۔ اگر اس عقیدے کے ساتھ، اس تصور کے ساتھ مفہوم ولایت کو کوئی سمجھ رہا ہے تو جہاں تک بھی جائے گا کوئی گمراہی کی گنجائش نہیں ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ الجھن پیش نہیں ہے۔ اب اگر وہ اس مقام پر علی کی شان میں 6 7 8 10 صفات علی سے وابستہ کرتا ہے کہ ولایت کی سمجھ میں یہ آتی ہے، بسم اللہ، اگر آپ کو یہ سمجھ آتی ہے تو یہ آپ کے اپنا حد ہے، اپنا شعور ہے۔ دوسرا آدمی ہو سکتا ہے 11 12 صفات سمجھتا ہو، تیسرا 15 20 سمجھتا ہو۔ یہ سمجھتا جا رہا ہے کہ جس مقام پر بھی علی ہوں گے، رسول اس کے اوپر ہوں گے۔ اب یہ معاملہ جو ہے کہ علی کی معرفت، علی کی ولایت کی حدوں کو سمجھنا، معرفت یہی ہوگی نا۔ وہ معرفت جو ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی انتہا نہیں ہے۔ جب معرفت کی کوئی انتہا نہیں ہے تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں علی کی مکمل معرفت رکھتا ہوں۔ علی کی ولایت پر ایمان لانا تو ہم سب کا فریضہ ہے۔ جس حد تک ولایت پر ایمان لائے ہیں وہ سب میں مشترک ہے کہ اطاعت حکم علی ہوگی حکم خدا سمجھ کر، فرمان رسول سمجھ کر۔ اس حد تک تو کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی کمی جاتی کی سوال نہیں ہے۔ کمی جاتی کا مسئلہ وہاں شروع ہوتا ہے جہاں پہ معرفت سے بحث آتی ہے۔ اب علی وہ ذات ہے کہ جس کے لیے مشہور روایت ہے، سلمان آ رہے ہیں جناب رسالت باد کی محفل سے اٹھ کے، تو راستے میں کوئی مل گیا، دوسرا صحابی، اس نے کہا کہ رسول اللہ تنہا ہے یا کوئی ان کے پاس ہے؟ انہوں نے کہا کہ ان کے پاس ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ سلمان نے کہا کہ صاحب بیٹھے ہیں؟ انہوں نے کون صاحب بیٹھے ہیں؟ ان کا میں ان کو نہیں جانتا۔ وہ صحابی پہنچے بارگاہ رسالت میں، دیکھا حضرت علی سے بیٹھے باتیں کر رہے ہیں رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ کہا یا رسول اللہ عجیب بات ہوئی ہے، سلمان جس کے لیے آپ نے اتنے فضائل ان کے بتائے ہیں، اتنا بلند مقام ہے کہ ایمان کا 10ویں درجے کے اوپر فائز ہیں، وہ درجے 10 ہیں، 10ویں درجے پہ وہ فائز ہیں، اور ان کا یہ حال ہے
کہ وہ یہاں سے اٹھ کے گئے ہیں، میں پوچھ رہا ہوں کہ وہاں پہ کون بیٹھا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں بیٹھا تو ہے کوئی لیکن میں جانتا ہوں۔ تو حضور مسکرائے، کہا اچھا بلاؤ سلمان کو، بلایا گیا، بھائی سلمان تم نے کہا تھا؟ ہاں کہا تھا۔ کہا یہ تم نے کیسے کیا؟ تم علی کو نہیں جانتے؟ کہا حضور میں کیسے جانوں گا، آپ ہی نے تو کہا ہے کہ علی کو یا خدا جانتا ہے یا میں مسئلہ ہے کہ جب سلمان کہہ رہے ہیں کہ میں نے علی کو پہچانا، رسول نے کہا نہیں پہچان سکتے، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ ہم علی کو پہچانتے ہیں؟ اور اگر میں کہتا ہوں کہ میں علی کو پہچانتا نہیں ہوں، پھر بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ تم نہیں پہچانتے، مقصر ہو۔ میں نہیں پہچانتا، خود نہیں پہچانتا، تو کسی اور کو کس بنیاد پہ مقصر کہہ رہا ہوں؟ یا کہ میں پہچانتا ہوں کہ علی یہ ہے، اب اس کے بعد دوسرا کچھ اور بیان کر رہا ہے۔ یہ بات پیش نظر رکھیے کہ کوئی بڑا پہاڑ ہو، یہاں اگر آپ سے پوچھو کہ سامنے کیا ہے، آپ اسے بتا دیں گے کہ الماری ہے اور اس کے اوپر دو علم لگے ہیں اور یہ صورت ہے، پورا منظر آپ کی نگاہ کے سامنے ہے۔ لیکن ایک کوئی بہت بڑا پہاڑ ہو اور مختلف افراد مختلف جگہوں پہ کھڑے ہوئے ہیں، میں پوچھ رہا ہوں کہ بھائی یہ کیا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں پہاڑ ہے، کیا نظر آ رہا ہے؟ کوئی کہہ رہا ہے کہ مجھے درختوں کا ہجوم نظر آ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے مجھے بہتا ہوا چشمہ دکھائی دے رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے ادھر تو نہ کوئی درخت ہے اور نہ کوئی چشمہ ہے، اس کی دلری اور یہ صورت ہے۔ اب ہر شخص جس مقام پہ کھڑا ہے وہاں سے علی جیسا نظر آئے۔ سبحان اللہ، یہ بات سمجھنے کی ہے، قوم تقسیم ہو رہی ہے کنارے بازی سے، ذرا سمجھیے۔ صورتحال یہ کہ اتفاق سے کوئی مینڈک وہ کنویں میں گر گئی، مینڈکی، وہی اس نے انڈے دیے، ان انڈوں سے بچے نکل آئے۔ اب وہ بیچارے کنویں کے اندر ہیں، اس کے اندر رہتے ہیں، اسی پانی کے اندر تیرتے رہتے ہیں، کبھی کبھی دیوار سے چپک گئے، ان کے لیے خشکی کا یہی تصور ہے کہ کنویں کی دیوار سے اوپر دیکھتے ہیں تو ایک گول چکر نظر آتا ہے، وہ کیا ہے بھائی؟ وہ آسمان ہے۔ خشکی کیا ہے؟ وہ دیوار جو کنویں کی دیوار بنی، باقی ان کی زندگی پانی میں۔ ذرا بڑے ہوئے، کچھ آوازیں نکلنے لگیں، ایک دن جیسی آواز ان کی تھی ویسی آواز اوپر سے آئی۔ کوئی اوپر اور بھی مینڈک تھا جو ٹرا رہا تھا، یہ آواز سن رہی، ان کا بھائی تم کون ہو؟ ان کا تو خیال تھا کہ ساری دنیا ہم ہیں، تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں مینڈک ہوں۔ کہا اچھا کہاں ہو؟ کہا یہاں خشکی ہے، اس کے اوپر ہے خشکی۔ یہ کیا ہوتی ہے؟ جھوٹا لگتا ہے۔ اچھا اوپر کیا دکھائی دے رہا ہے؟ کہا آسمان کتنا بڑا؟ کہ اس کی حد ہی کوئی نہیں ہے، پتہ نہیں جہاں تک نظر جاتی ہے آسمان ہی آسمان۔ سبحان اللہ۔ اور اوپر والا اندر والے کی سنت تو کہے کہ ان کو نہیں پتا کہ حقیقت کیا ہے، اندر والا اوپر والے کی سنت کہتا ہے اس کو نہیں پتا حقیقت کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ دونوں جہاں جہاں ہیں، جس مقام سے دیکھ رہے ہیں اس طرح سے علی کو دیکھنے کے لیے کون کس منزل پہ کھڑا ہے، علی کے عرفان کا احاطہ نہیں ہو سکتا، نہیں سمجھا جا سکتا، تو اس کا مطلب احاطہ نہیں ہو سکتا۔ بس اگر کوئی فرق نظر آئے نا تو اپنے دل میں اتنی جگہ پیدا کرو کہ تم اگر تم کسی بلند مقام پہ اتفاق سے کھڑے ہو، یہ سمجھ ہو جاؤ، دوسروں کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھو، ہو سکتا ہے جو کچھ وہ دیکھ رہا ہو تمہیں وہ نہ نظر آ رہا، اگر اس کا مقام نیچے
نیچے ہے وہ نہیں پہچان سکا جو تم پہچانتے ہو، پہچانتے تم بھی نہیں۔ دیکھیے بلکہ میں اصول بتاؤں کہ علی کا جس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں پہچان گیا گمراہ ہوں گیا، شہریوں نے کہا نا ہم جانتے ہیں علی کو، علی کیا ہے؟ خدا ہے، ہو گیا گمراہ کہ نہیں؟ علی کے دشمن جو تھے انہوں نے کہا ہم جانتے ہیں علی کو، ہماری طرح کا ایک عام انسان ہے، گمراہ ہوا۔ علی وہ مقام حیرت ہے۔ تصوف میں ایک مقام آتا ہے جب صوفی اللہ کی تلاش میں نکلتا ہے تو ایک جگہ جا کے وہ حیران پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ شاعروں نے بھی کہا کہ یہ پری سیرا لوگ کیسے ہیں، یہ غمزہ و شوہ و ادا کیا ہے، یہ پتہ نہیں بادل کہاں سے آئے ہیں، اب کیا چیز ہے، ہوا کیا ہے۔ غالب نے حیران ہو رہا ہے یہ کائنات میں اگر اکیلا جو تجھ بن کوئی نہیں موجود یا الہی ماجرا کیا ہے۔ اسے حیرت ہو رہی ہے کہ خدائے واحد کا وجود ہے، یہ کثرت ہی کثرت کیسے نظر آ رہی ہے؟ وہ تو وحدت ہی وحدت ہے، یہ کثرت کیسے نظر آ رہی ہے؟ وہ حیران ہو رہا ہے۔ بھئی یہ سمجھ لیجئے کہ علی کی معرفت بھی مقام حیرت ہے۔ وہاں پہنچ گئی ہے تو علی سمجھ میں آ گیا ہے، تمہیں ہر قدم پہ یہ حیرت ہوگی کہ اچھا یہ علی تو پھر کیا ہے؟ جس علی کی صورت یہ ہو کہ اگر 4 اور پنجتن کے ساتھ مل کے پانچوں ایک چادر کے نیچے آئے تو روز کا آنے والا جبرائیل پوچھتا ہے یہ ہے کون؟ برادر مومن کو مقصر کہتا ہے کہ یہ علی کی شان گھٹا رہا ہے تو وہ پتہ نہیں مقصر ہے کہ نہیں۔ تم ایک بہت بڑا دعویٰ کر رہے ہو جو قطعاً قابل قبول نہیں، اور وہ دعویٰ یہ ہے کہ جو کہہ رہا ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں تو علی کو پہچانتا ہوں، یہ نہیں پہچانتا، تو یہ کہنا بذات خود اپنی گمراہی کی خبر دینا ہے۔ مقصر نہ کہے، کوئی ایسا نہیں ہے جو ولایت علی سے انکار کرے۔ اب یہ بطور ایک کاروباری نعرے کے شروع ہو گیا ہے، ہم ولایت علی کے ماننے والے ہیں۔ بھئی تم جو ماننے والے ہو جو دوسرے کیا نہیں ماننے والے؟ وہ شیعہ ہو ہی نہیں سکتا۔ دو ہی چیزیں ہیں جو کسی عام مسلمان سے کسی مومن کو جدا کرتی، ایک عقیدہ اور ایک عمل۔ یہ دونوں چیزیں اور ان دونوں کا ساتھ ہونا ضروری ہے۔ جو عمل ہے اس کا نام ہے عزاداری حسین، اور جو عقیدہ ہے اس کا نام ہے ولایت علی۔ جو شخص شیعت کا دعویٰ کرتا ہے اس کی سطح کوئی بھی ہو تو وہ یہ ان دونوں باتوں کو اگر نہیں مانتا تو شیعہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ بہت سے ایسے صوفی حضرات ہیں جو علی کی ولایت کے قائل ہیں، عزاداری نہیں کرتے۔ بہت سے عزادار ہیں، ہندو بھی کرتے ہیں، اہل سنت بھی کرتے ہیں، لیکن چونکہ ولایت علی کے قائل نہیں اس لیے شیعہ نہیں ہے۔ شیعہ ہونے کے لیے اس عمل کا اور اس عقیدے کا ماننا ضروری ہے۔ جب تک یہ دونوں کمبینیشن نہیں ہوگا کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا۔ اب رہ گیا یہ کہ کس کی معرفت کتنی ہے، تو اس سلسلے میں اتنی سی گزارش ہے کہ یہاں پر شاید یہ تشبیہ بات کو سمجھا سکے کہ علی کی معرفت تو ممکن ہی نہیں ہے، پھر کرے کیا؟ ادھر تقاضا بھی ہے معرفت حاصل کرو، بار بار یہ بھی تقاضا ہوتا ہے معرفت حاصل کرو۔ پروردگار نے منع کر دیا رسول نے کہ میرے اور رسول کے میرے اور خدا کے علاوہ علی کی ایسا حقیقی معرفت کسی کو نہیں ہے۔ حدیث ہیں، ائمہ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی نہیں جانتا ہمارے مقام و منصب کو، چھٹے امام کا ارشاد ہے، نہیں کوئی جانتا ہمارے مقام و منصب کو سوائے اس کے کہ جو اللہ کا مقرب کا نبی ہو، مقرب ملک ہو، یا وہ مومن ہو جو امتحان کے مرحلوں سے گزر چکا ہے، وہ پہچانتا ہے۔ لیکن اس کے فوراً بعد یہ حدیث بھی موجود ہے کہ کوئی نہیں پہچانتا خدا اور رسول کے سوا، نہ کوئی ملک مقرب، نہ کوئی نبی، اور نہ کوئی مومن جو امتحانات سے گزر چکا ہے۔ یہ کیا کہ پہچانتا بھی ہے اور نہیں بھی پہچانتا کا پہچاننے کی جو آخری حد ہے وہاں تک اگر جاتا ہے تو نبی جاتا ہے، کوئی نبی جاتا ہے
کوئی ملک جاتا ہے، فرشتہ جاتا ہے، اور وہ بھی مقرب فرشتہ، عام فرشتہ نہیں، وہ بھی پہچاننے کی آخری حد تک جاتا ہے. یا وہ مومن کہ جو کئی امتحانات سے گزر کر اپنے ایمان کو ثابت کر چکا ہو، وہ کچھ پہچانتا ہے، لیکن یہ پہچان مکمل نہیں ہے. اگر یہ کہو کہ یہ پہچاننے کا حق ہے تو یہ حق نہیں ادا کر رہے. تو مولا پھر اب کریں کیا ہم کہ پہچاننے کا حکم بھی دیا جا رہا ہے اور پہچان بھی نہیں سکتے. تو شاید اس کا جواب ملے کہ جو بہتا ہوا دریا ہے، ایک چونٹی پیاسی ہے، وہ دریا کے پاس آئی ہے، اب سوچ رہی ہے پیاس چونکہ بہت شدید لگی ہے. رمضان میں احساس ہوتا ہے کہ اچھا کہ روزہ کھولیں گے نا تو انشاءاللہ یہ جو کچھ میز پہ رکھا ہے سب ختم ہو جائے گا. تھوڑا سا کھاتے ہیں پیٹ بھر جاتا ہے. تو چونٹی بھی پیاسی ہے، اس کو گمان یہ ہے کہ ہاں پانی مل گیا، بہت دریا بہ رہا ہے، میں سارا پانی پی جاؤں گی. بتائیے وہ پانی پی جائے گی؟ وہ ڈوب جائے گی، پانی نہیں پی سکتی. اگر وہ اتنا کرے کہ دریا تو دور کی بات ہے، دریا کی نمی کنارے کو لگی ہوئی ہے، اس کنارے میں ریت کے کچھ ذرے ہیں جن میں تھوڑا تھوڑا پانی اسٹور ہوا ہے، وہ آئے اپنا سوکھا ہونٹ اس ذرے پہ رکھ دے، اسے دریا تو پورا نہیں ملے گا لیکن کم از کم اس کی پیاس بجھ جائے گی. بس معرفت علی کے لیے وہ ہستیاں کہ جو معرفت علی کے دریا سے سیراب ہو رہی ہیں، ان کے قریب جاؤ اور ان کی سی معرفت کی تھوڑی سی جھلک اپنے اندر پیدا کر لو. تمہارے لیے یہی معرفت یہ آدھا سوال تھا جتنا لمبا ہو گیا. اسی سوال کا دوسرا جز جو ہے اسے ہی اندازہ ہوا کہ یہ مقصرین کا سوال کیوں پوچھا گیا ہے، لیکن بہر طور وہ دوسرا جز تھا، اس میں انہوں نے کہا کہ صاحب وہ اس میں سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے، سوال نہیں تھا. وہ سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ صاحب ہمیں تقلید نہیں کرنی چاہیے، ہمیں مراجعین سے رابطہ کرنے کے بجائے براہ راست امام سے فیض حاصل کرنا چاہیے. اب مجھے نہیں معلوم کہ سوال کرنے والے علم کی کس سطح پہ ہیں. ہو سکتا ہے کہ قرآن و حدیث پر ان کی اتنی پہلی نظر ہو کہ براہ راست احکام شریعت وہاں سے حاصل کر سکتے ہوں. لیکن میں صرف گزارش کر سکتا ہوں بھائی میری مجبوری ہے، میں آپ کا مشورہ قبول کرنے سے معذرت چاہتا ہوں. اس لیے معذرت چاہتا ہوں کہ مشکل یہ ہے کہ جب دین آیا تھا اس وقت میں نہیں تھا، جب دین دیا تھا میں نہیں تھا. اس کے بعد جو دین کے صحیح شارحین تھے، جو اس کے صحیح طور پر مفہوم واضح کرنے والے تھے، ان سارے اماموں کا زمانہ گزر گیا، اس وقت تک بھی میں نہیں تھا. ان سے لے کے آج تک اتنا طویل زمانہ درمیان میں آ گیا ہے. اب دین تو میری ضرورت ہے، رسول سے لے نہیں سکتا، اماموں سے لے نہیں سکتا، تو مجھے کسی نہ کسی سے پوچھنا پڑے گا نا کہ نماز کیسے پڑھوں، روزہ کیسے رکھوں، کیسے رکھوں. یہ میری مجبوری ہے. آپ اگر بے نیاز ہیں بسم اللہ، لیکن میں بغیر کسی سے پوچھے ہوئے اپنی نماز نہیں پڑھ سکتا، اپنی روزہ نہیں رکھ سکتا، احکام شریعت کو پہ عمل نہیں کر سکتا. پھر ماں الجھن ہوتی کس سے پوچھوں. تو پھر خیال آتا ہے کہ بھائی جب بیمار ہوتا ہوں تو یہ بحث ہوتی ہے کہ اچھا بھائی تم ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ. کس ڈاکٹر کے پاس جاؤں؟ پہلے تو اس فن کا اسپیشلسٹ ہونا چاہیے، پھر اسپیشلسٹ بھی بہت سے ہوں گے، لیکن فلاں کے پاس جاؤ بڑا اچھا ڈاکٹر ہے، وہ بڑا جو بھی تشخیص کرتا ہے وہ صحیح کرتا ہے. تو جب میں وہاں پر علاج کرتے ہوئے اس ماہر کو تلاش کرتا ہوں جو مرض کو سمجھتا بھی ہو، مرض کا علاج بھی کرتا ہو، تو پھر میں نے سوچا کہ پھر اگر پوچھوں گا فقہ کا کوئی مسئلہ، قرآن نماز کیسے پڑھی جائے، روزہ کیسے پڑھی جائے، رکھا جائے، تو اس سے پوچھوں گا کہ جو اس فن کے اندر ماہر ہو اور مجھے اس کی وضاحت کر سکے. یہ میری مجبوری ہے کہ میں تو تقلید کیے بغیر دین تک پہنچ ہی نہیں سکتا. آپ پہنچ سکتے ہیں، اللہ آپ کو مبارک کرے. کیونکہ مشورہ مجھے ہے نا، تو اس کا جواب میری طرف سے یہ ہے کہ بھائی میں مجبور ہوں، میں بغیر تقلید کے زندگی گزار ہی نہیں سکتا. زندگی میں جو کچھ بھی ہے شروع سے لے کے پیدا ہونے کے بعد سے تقلید ہی کرتا چلا آ رہا ہوں. ماں نے کہا یہ کرو، باپ نے کہا یہ کرو، یہ کھاؤ، یہ نہ کھاؤ.
کوئی بتانے والا بتائے نا، جو کچھ بھی جانتا ہوں بتایا نہیں پھر جانتا ہوں، تو اب دین کیسے میں بغیر اپنے طور پہ جان سکوں؟ ہاں اگر اللہ تعالیٰ مجھ پہ کرم کرے براہ راست جبرائیل کو میرے پاس قدرت سے بعید نہیں ہے، اگر بھیج دے تو کوئی اعتراض نہیں، کہ فی الحال اس نے نہیں بھیجا، اس لیے میں مجبور ہوں کہ ان سے پوچھوں کہ جن کو اس فن کا میں ماہر سمجھتا ہوں۔ واہ واہ واہ، جناب اس کے بعد یہ جو 8-9 صفحے ہیں یہ ماشاءاللہ سے اس میں جو سب چیز بڑی تفصیل سے لکھی گئی ہے، وہ کمپیوٹر کی فانٹس میں سے ایک فانٹ ہے 12 نمبر کی، جو کم از کم آخری حد ہے، اگر اس سے بھی نیچے جائیں گے تو عام آنکھوں سے لکھا جائے گا، کہ میں عام آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا، مجھے ایسے سے دیکھنا پڑتا ہے۔ تو میں داستان آپ لوگوں کو پہلے سنا چکا کہ مجھے دل لگا کے اس کو پڑھنے کا موقع نہیں ملا کہ میں اس کو پڑھ سکوں، بات اور یہ اس کے اندر بنیادی طور پر میری جو 11 تقریریں یا 12 تقریریں ہوئی آپ حضرات کے سامنے الاثر میں، ان تقریروں کے مختلف اجزاء کے اوپر انہوں نے اپنی رائے دی ہے، کمنٹس کیے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ کمنٹس مجھ سے متعلق ہیں تو اس کو پڑھنے کا، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا میرا حق ہے۔ میں آپ حضرات کیوں میں بور کروں یہ سنا کے تو میں انشاءاللہ گھر جاؤں گا، فرصت ملے گی تو اس کو کوشش کروں گا کہ اس کو پڑھ ڈالوں۔ بڑا مشکل ہے میرے لیے باریک عبارت پڑھنا، اور وہ بھی انگریزی میں، اور زیادہ دشوار ہو جاتی ہے۔ بات اور ایک بات اس میں ایسی نظر آ گئی سامنے کہ اس کا تذکرہ کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ اس میں جملہ کہا گیا، چونکہ یہ مجموعی طور پہ جو تھیم سمجھ میں آیا وہ ان کے خیال میں جس صاحب نے مضمون لکھا ہے، پورا مقالہ ہے، ریسرچ پیپر ہے، تو وہ انہوں نے یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ ائمہ کا اور انبیاء کا بنیادی فریضہ یہ تھا کہ وہ دنیا کے اندر آئیں اور حکومت قائم کریں، وہ حکومت کے جو اللہ کے حکم کے مطابق ہو اور اس کے تحت لوگوں کی حکمرانی کریں، اور یہ کام کرنے میں تمام انبیاء کم و بیش، انہوں نے کہا نہیں رسول اللہ، حضرت علی، امام حسن، ان چاروں کو کچھ حکومت ملی ہے، ان کے علاوہ باقی سارے ناکام ہو گئے، تمام انبیاء، تمام ائمہ وہ یہ پورا نہیں کر سکے، اس لیے کہ حالات میں ان کو موقع نہیں ملا، مجبور ہو گئے۔ اب یہ امام زمانہ پہ منحصر ہے کہ وہ آئیں گے، حکومت قائم کریں گے، تو اس کے بعد یہ ساری گفتگو بیکار ہو جاتی کہ یہ معاملہ تمام انبیاء سے نہیں ہو سکا، ائمہ سے نہیں ہو سکا، تو مجھ سے کیوں توقع کر رہے ہیں کہ میں حکومت کے قائم کرنے کی بات کروں گا؟ اب یہ معاملہ جب میرے شخصیتوں سے نہیں ہو سکا، لیکن خیر وہ تو جب میں پوری طرح پڑھوں گا تو سمجھوں گا کہ معقول ضمیر کیا ہے، لیکن اتنی سی یہ جو بات ہے کہ ائمہ اور انبیاء ناکام ہو گئے، یہ تو ملا، اور اس کے ساتھ یہ کہ بعض جگہ وضاحت میں کہا گیا کہ وہ حالات ایسے تھے کہ وہ مجبور ہو گئے، امام حسن علیہ السلام نے حکومت کیوں چھوڑ دی؟ مجبور ہو گئے۔ بجانے والا مجھے جو بنیادی اصولی بات ہے اس کا تعلق یعنی باقی گفتگو سے نہیں ہے، اس میں جو کچھ اور کچھ ہے، لیکن اتنا ضرور عرض کروں گا کہ یہ دو باتیں کہنا کہ امامت مجبور ہو گئی اور امامت ناکام ہو گئی، نبوت کی امامت، یہ دونوں باتیں عقلاً محال ہیں، یہ عقیدے کی بات نہیں ہے کہ میں ایسا مانتا ہوں یا آپ ایسا مانتے ہیں، عقلاً ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ امامت جس کو لیڈ کرنا ہے، امامت کے لفظی معنی قیادت کرنا ہے، لیڈ کرنا ہے، اگر لیڈر مجبور ہو جاتا ہے اور مجبور ہو کے وہ کام کرتا ہے جو اسے نہیں کرنا چاہیے تھا، تو اس کے بعد وہ لیڈ نہیں کر سکتا۔ مجبور ہونا اللہ کے نمائندے کے لیے کسی اعتبار سے بھی درست نہیں، اور اسی طریقے سے یہ کہنا کہ وہ ناکام ہو گیا، اگر آپ کہتے ہیں کہ کوئی نبی ناکام ہو گیا، کوئی امام ناکام ہو گیا، وہ ناکامی کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اللہ نے جس کو یہ کام سپرد کیا تھا وہ اہل نہیں تھا اس کام کا۔ میرے ذمہ کوئی مشن کیا جائے تو میں اہل نہیں ہوں، اگر میرا انتخاب ہوتا اور میں کسی کو منتخب کرتا کسی کام کے لیے اور وہ کام نہ کر پاتا تو یہ کہا جاتا کہ تمہارا انتخاب غلط ہے۔ اب کیا میں خدا کے لیے کہوں کہ تو نے جن کو نبی اور جن کو امام بنایا غلط بنایا؟ وہ صلاحیت نہیں رکھتے کام کرنے کی۔ جناب والا اپنے عقیدوں کو درست کیجیے،
نبی اور امام نہ مجبور ہوتا ہے نہ کبھی ناکام ہوتا ہے. خدا کے بنائے ہوئے کی صفت ہی یہ ہے کہ حالات کیسے ہوں وہ ناکام نہیں ہوگا. دیکھیے بلکہ امام کے تصور میں یہ اس کے اختیار کی صورتحال کیا ہے. میں کسی عمل کو کرتے ہوئے ایک جگہ پہ پہنچ کے بے بس ہو جاؤں, یا یہ کہ میں جو عمل کروں اس عمل کے کرنے میں تو مجھے اختیار ہے کہ یہ کام کرو, لیکن اس کے نتیجے پہ میرا اختیار نہیں. ہم عزت دیتے ہیں, ہم ذلت دیتے ہیں. اچھا تو یہ عزت و ذلت جو دیتے ہیں وہ کیسے دیتے ہیں کہ ہم نے راستہ متعین کر دیا ہے, یہ راستہ عزت کا ہے, یہ راستہ ذلت کا ہے. اگر ذلت کے رستوں پہ چلو گے تو دنیا پوری کوشش کر لے تم صاحب عزت نہیں ہو سکتے, اور اگر اس راستے پہ چلو گے جو ہم نے عزت کا راستہ مقرر کیا تو دنیا تمہیں کتنا ہی ذلیل و پست کرنا چاہے تمہیں ذلیل نہیں کر سکتی, تمہاری عزت قائم رہے گی. یہی مطلب ہوگا. پروردگار عالم نے راہ متعین کر دی ہے, نتیجہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. چلنا تمہارا کام ہے جس راستے پہ چل رہے ہو, لیکن نتیجہ وہ سنائے گا. امام اس کا نام ہے, ہمارا اختیار نتیجے پہ نہیں ہے, راستے پہ ہے. کس راستے پہ چلیں ہمارا اختیار ہے, نتیجے پہ ہمارا اختیار نہیں. امام وہ حیثیت رکھتا ہے کہ راستہ کسی پہ بھی چلے نتیجہ وہی ہوگا جو وہ چاہے. اس جملے کی شہادت کی گواہی جو ہے, جو سلسلہ تشریح ہے, اس کو ادھار رکھتا ہوں. اگر زندگی میں کبھی کہیں کسی جگہ ملاقات ہو گئی تو وہاں پہ ظاہر کر دوں گا, ورنہ اتنا وقت نہیں ہے کہ پوری صراحت کے ساتھ بیان کر سکوں. اشارہ کر دیتا ہوں. ائمہ میں, تمام ائمہ میں ظاہری اعتبار سے جتنے امام حسین مجبور ہیں کوئی اور ہے؟ یعنی تمام مخالف قوتیں تلی ہوئی ہیں کہ پہلی خواہش تو یہ ہے یزید کی اپنی ساری قوتوں کے ساتھ کہ حسین گردن جھکا دیں, بیعت کر لیں. حسین کے پہلے اختیار کا مظاہرہ تو اسی وقت ہو گیا کہ یزید پوری فورس استعمال کر رہا ہے, حسین کو قتل کی واضح دھمکی ہے, دربدری سامنے ہے, لیکن حسین سے یزید بیعت نہیں لے سکا. منشاء حسینی کے خلاف کوئی بیعت نہیں لے سکا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یزید کی تمام قوتوں کے باوجود نتیجہ وہ نکلا جو حسین نے چاہا. اچھا دنیا میں جتنی جنگیں ہوتی ہیں نا, وہ بڑی بڑی جنگیں, وہ صرف ایک محاذ پہ نہیں لڑی جاتی ہے, مختلف محاذوں پہ جنگیں ہو رہی ہیں. ہٹلر بڑوار چھیڑے ہوئے ہیں, وہ فرانس کے اندر الگ لڑائی ہو رہی ہے, اور پولینڈ کے اندر اس کی فوجیں الگ داخل ہو رہی ہیں, برطانیہ پہ الگ بمباری کر رہا ہے, مختلف جگہوں پہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہا ہے. کئی مقامات پر وہاں کی فوجیں, اتحادیوں کی فوجیں پیچھے ہٹ رہی ہیں, کئی مقامات پر اتحادی کامیاب ہو رہے ہیں. لیکن ابھی یہ جو کامیابیاں اور ناکامیاں ہیں یہ فیصلہ نہیں کریں گی کون جیتا. پورے لندن کو تباہ کر دیا بمباری کر کے, لیکن فاتح وہ نہیں ہے. پورے فرانس کو فتح کر لیا, اس کو حکومت قائم کر لی, پولینڈ پہ قبضہ کر لیا, یہ جتنے بھی علاقے تھے مشرقی اور پورا کو پورا قبضہ کر لیا ہٹلر نے. لیکن اس کے باوجود انجام کیا ہوا؟ انجام یہ ہوا کہ اس نے خودکشی کر لی, فتح ہو گیا اور اس کا نام سپاہی ہستی سے مٹ گیا. اب یہ جو آخری واقعہ ہوا اس کا میدان سے بھاگ کھڑے ہونا اور شکست قبول کر لینا, یہ فیصلہ کچھ ثابت ہوا کہ وہ شکست کھا گیا, اتحادی جیت گئے. یعنی جنگ اپنے فائنل رزلٹ کے بعد بھی ڈیسائیڈ کرتی ہے جو کہ کون جیتا کون ہارا. محاذوں کی شکست کی کوئی اہمیت نہیں ہے. حسین دنیا کا وہ واحد فاتح ہے کہ جس نے جنگ تو بعد میں جیتی ہے, پہلے جتنے محاذ آئے کسی ایک محاذ پر یزید کو پتہ نہیں ہونے دیا.
پہلی شکست اسی وقت ہو گئی جب حسین نے کہا میں بیعت نہیں کروں گا. جو مین ایشو ہے وہ یہی ہے نا کہ حسین بیعت کریں. حسین کہتے ہیں میں نہیں کروں گا. اب اگر حسین بیعت کر لیں تو حسین ہار گئے, اور اگر بیعت نہ کریں تو یزید ہار گئے. اس بنیادی ایشو پر تو یزید کی شکست پہلے دن ہو گئی جب انکار کیا ہے. اس کے بعد حکم کیا پہنچا ہے؟ ولید جو گورنر تھا اس کے نام جو لیٹر گیا ہے جس میں بلا کے کہا گیا کہ آپ بیعت یزید کی بیعت کا سوال ہے, تو امام نے اس کا انکار کیا. تو اسی کے ساتھ پرچہ لگا ہوا ہے کہ اگر حسین بیعت نہیں کرتے تو حسین کا سر قلم کر دو. اب یہ کہانا کے بعد لمبی تھی لیکن اب میں کیا کروں گے, بڑی تیزی سے ایک بات پیش نظر رہے, حسین نے اقدام کربلا کیوں کیا؟ وہ آج کے بعد وہ حکومت پسند کو کہتے ہیں کہ اقتدار کے اصول کے لیے کیا. اگر اقتدار کے اصول کے لیے کیا تو حسین ناکام ہو گئے. اگر وہ تخت و تاج کے لیے اٹھے تھے تو تخت و تاج تو نہیں حاصل کیا, تو پھر تو ناکام ہو گئے. جناب تخت و تاج کا مسئلہ تھا ہی نہیں. بقول علامہ اقبال کے تخت و تاج کے لیے اٹھتے تو کیا اس طرح میدان میں جاتے بیوی اور بچوں کے ساتھ, گھر کے افراد کے ساتھ. یہ تو میدان میں جانے کا رنگ ہی نہیں ہے. گئے سے گیا بھی جنرل جو ہے وہ اس طرح لڑائی نہیں لڑتا. نہیں, حسین کے پیش نظر اب کہا نا کہ بڑی لمبی بات ہے, مختصر سنین لفظوں میں ہی سن لیجیے کہ بنو امیہ کے دور حکومت نے یا یہ جو حکومتیں اب تک چلی آ رہی ہیں اس نے مسلمانوں کو جو سب سے بڑا نقصان پہنچایا ہے وہ یہ کہ ان کے فکر کی صلاحیت بھی چھین لی اور فکر کے اظہار کی صلاحیت بھی چھین لی. مسلمانوں کو دو ذرائع سے, ایک خزانے کا منہ کھول دیا گیا, ایک گردنوں پہ تلوار رکھ دی. خزانوں کا منہ کھول کر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم کر دیا گیا. حق و باطل کے امتیاز ہی ختم ہو گیا. یزید کہہ رہا ہے میں امیر المومنین ہوں, مسلمان مان رہا ہے. اس سے بڑھ کے تکلیف کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ رسول کی شریعت کا پوری طرح مذاقہ اڑانے والا رسول کی جگہ بیٹھ کے کہے کہ میں جانشین رسول ہوں, اور رسول کے وہ لوگ کہ جو براہ راست قریب رہ کر جنہوں نے رسول کو دیکھا ہے وہ اصحاب بھی اس کو امیر المومنین مان لیں. بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے. دوسری بات, سوچنے کی پابندی لگ گئی. وہ کیسے کہ اس نے مال و دولت دے کے لوگوں کے ضمیر خرید لیے. اب رقم مل رہی ہے تو سوچنا چھوڑ دو, بلا وجہ ذہن بھٹکتا ہے. کیوں ایسی بات کو سوچا جائے جو مالی نقصان ہو. تو چنانچہ ضمیر فروشی معاشرے کی عادت پڑ گئی. اب جب ضمیر فروشی ہو گئی تو اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ جب ضمیر ہی نہیں رہا تو اب زبان کے اوپر کوئی بات آئے, سچ آئے گا کیسے؟ لیکن اگر کسی نے سچ کہنے کی ضرورت کی تو اب تلوار ہے. حکومت اپنی قوت کے ذریعے سے وہ کہہ رہا سچ بھی نہیں کہنے دیا جائے گا. مسلم معاشرے کو جو ایک بہت بڑی نعمت ذات پیغمبر نے دی تھی وہ یہی فکر کی صلاحیت اور اظہار کی قوت دی. ان دونوں باتوں کو یزیدی قوتوں نے جو حکومتیں تھیں انہوں نے ان دونوں چیزوں کو چھین لیا اپنے خزانے اور اپنی تلوار کے بلبوتے پر. اب اگر یہ بات واضح ہو تو میں آگے چلوں اور یہ عرض کروں کہ اب حسین جو اٹھے ہیں وہ بیداری ضمیر کے لیے اٹھے ہیں, سوئے ہوئے ضمیر کو جگانے کے لیے اور بند زبانوں کو قوت گویائی کے لیے, معاشرے کو اظہار کی قوت دلانے کے لیے اور ان کے مردہ ضمیروں کو بیدار کرنے کے لیے. اچھا یہاں سوئے ہوئے ضمیر نہیں ہے, ضمیر مردہ ہو چکے ہیں, ان کو حیات نو دینی ہے. اب حسین کے سامنے بہت بڑا کام ہے. اس سے پہلے ہوتا کوئی ایسا واقعہ ہوتا کہ جہاں پر لوگ ذرا سے بھٹک رہے ہوتے تو حسین منبر پہ جاتے, دو چار خطبے دیتے, بتاتے بھائی سچائی کیا ہے, برائی کیا ہے, اور شاید لوگ راہ راست میں آ جاتے. لیکن اب معاملہ اس سے آگے بڑھ چکا ہے. اچھا تو پھر کیا کیا جائے؟ جب جمود کی وہ کیفیت ہو جائے کہ کسی تالاب کے اوپر, یہاں تو آپ ایسے تالاب دیکھتے نہیں جہاں سے آپ لوگ آئے ہیں, وہاں ایسے تالاب اکثر تھے کہ پانی جمع ہو گیا ہے, اندر ہی اندر گل سڑ رہا ہے, اس کے اوپر کائی جمنے شروع ہو جاتی ہے, وہ گرین سی ایک لیئر ہو گئی, وہ اتنی گہری ہو جاتی پتہ ہی نہیں چلتا کہ نیچے پانی بھی ہے. اب اس جامد پانی کو, اس ٹھہرے ہوئے پانی کو حرکت کیسے دی جائے؟ ایک طریقہ ہے کہ کئی پتھر پھینک دیجئے تو ذرا سے لہریں اٹھ جائیں گی, لیکن اگر اوپر کائی موٹی ہو جائے تو پتھر چھوٹ پھینکنے سے گزارا نہیں ہوگا.
اتنا بڑا دھماکہ کیا جائے کہ اوپر کا پانی نیچے اور نیچے کا پانی اوپر آ جائے، آئی جگہ جگہ سے پھٹ جائے، اور اس صورت میں ظاہر ہو گیا کتنا گہرا پانی ہے، کیا صورتحال ہے۔ حسین چاہتے ہیں کہ جس اسلامی معاشرے پہ ضمیر مردہ ہو گیا ہے، جو معاشرہ مکمل جامد ہو گیا ہے، اس معاشرے کو بیدار کیسے کیا جائے، اس کو زندگی کیسے دی جائے۔ اب حسین کو کسی ایسے زبردست دھماکے کی ضرورت ہے جو معاشرے کو بالکل الٹ پلٹ کے رکھ دے۔ اس دھماکے کے لیے حسین کیا کرے؟ کہا کہ اب تقریروں سے کام نہیں ہوگا، اب بیانوں سے کام نہیں ہوگا، اب کوئی اتنا بڑا کام ہو کہ جیسے ہی ملت اسلامیہ کو احساس ہو کہ اتنی بڑی بات، تو ان کا ضمیر خود بخود بیدار ہو جائے گا۔ کیا کیا حسین نے؟ دیکھا اگر ایک دو آدمیوں کی جان چلی جائے اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، اس کے لیے ضروری ہے کہ حسین اپنی جان قربان کریں، اور یہ قربان ہو مسلمانوں کے ہاتھوں۔ اس وقت تک تو ان کے اوپر اثر نہیں ہوگا، لیکن جب حسین شہید ہو جائیں گے، ان کی لاش کو دیکھے گا مسلمان، سب کہے گا ہائے ہم نے فرزند رسول کو قتل کر دیا۔ بس یہ بیداری زمین کی منزل ہوگی۔ گویا حسین کے سامنے جو مقصد پیش نظر ہے وہ اپنی جان کو قربان کرنا ہے، اس انداز سے کہ یہ جان کی قربانی بیداری ضمیر کا ذریعہ بن جائے، انسانی معاشرے میں بیداری پیدا ہو جائے۔ یہ مقصد ہے حسین کا۔ ادھر یزید کے سامنے کیا مقصد ہے؟ یزید کے سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ حسین بیعت کر لیں۔ اب اگر حسین بیعت نہیں کرتے تو اس کے بعد اب یزید کیا کرے؟ یزید کے لیے اب کوئی صورت نہیں ہے، حسین تو گردن نہیں جھکاتے۔ تو اب اگر بس بہت تیزی سے گزروں گا، یزید حسین کو قتل نہیں کرنا چاہتا، یزید حسین کو قتل نہیں کرنا چاہتا، یزید حسین کی گردن جھکانا چاہتا ہے۔ پھر قتل کیوں کیا؟ یہ بات شاید یہاں سے اتنی واضح نہ ہو۔ نمرود نے جب حضرت موسیٰ کو آگ میں ڈالا تھا تو صورت احوال یہ تھی کہ جو تفسیروں میں لکھا ہے کہ 8 مہینے تک آگ روشن رہی، اور یہ اعلان عام کیا تھا کہ جو کوئی نمرود اللہ میاں سے، یعنی وہ خدا بنا بیٹھا ہے نا، تو جو کوئی مراد چاہتا ہے، اپنی کوئی آرزو چاہتا ہے، تو منت یہ مانے کہ میں جا کے لکڑیاں چڑھاؤں گا اس الاؤ پہ۔ اس جلتی آگ کو بھڑکایا جاتا تھا۔ آگ اتنی زیادہ ہے کہ کہا جاتا تھا کوئی پرندہ ہوا میں اس کے اوپر سے گزر نہیں سکتا تھا۔ کم از کم درائتاً ہمارے پاس اس کی دلیل بھی ہے کہ وہ آگ اتنی زیادہ تھی کہ حضرت ابراہیم کو 4 سپاہی پکڑتے اور اٹھا کے آگ میں ڈال دیتے اگر تھوڑی سی ہوتی۔ یہ آگ اتنی زیادہ تھی کہ اس کے لیے اس زمانے کی توپ استعمال کی گئی، گن منجنیق اس کو کہتے تھے، کہ اس میں رکھ کے بڑی دور سے مشین کے ذریعے حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا۔ اتنی بڑی آگ تھی یہ، اتنی بڑی آگ ایک وقت کو جلانے کے لیے، اور 8 مہینے تک جلائے رکھنے کا کیا تک ہے؟ جناب والا نمرود حضرت ابراہیم کو مارنا نہیں چاہتا، اور یہ آگ جو اتنے پیمانے پہ بھڑکائی گئی ہے وہ اس لیے کہ ابراہیم دیکھو یہ تمہارے لیے ہے، جھکا دو گردن، جلا دیے جاؤں گے جھکا دو گردن۔ جتنی آگ بھڑکتی جا رہی ہے اتنا حضرت ابراہیم کو چونکایا جا رہا ہے کہ یہ سب ہم تمہیں مارنا نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ آگ ہم نے اس لیے جلائی مار دیں گے اگر تم نے ہمیں نہیں مانا۔ بس یہی صورت آج کیوں یہ چاہتے ہیں؟ یزید کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہے کہ چاہتا تو یہ حسین بیعت کر لے، لیکن اب اتنی فوج کا جمع ہونا اور بار بار دھمکیوں کا ملنا، کیوں ایسا کر رہا ہے؟ اگر مارنا نہیں چاہتا تو پھر کیوں یہ واقعہ کربلا ہوا، کیوں مارا؟ بات اتنی ہے کہ یہ جتنے صاحبان قوت تھے انہوں نے طاقت کے ذریعے چاہا کہ عام سے انسان سے، یعنی جو اس کے پاس کوئی وسائل نہیں ہے عامین معنوں میں، کردار کے اعتبار سے تو حسین کا مقابلہ کوئی نہیں ہے، عام انسان اس اعتبار سے کہ دنیاوی وسائل کوئی نہیں ہے، اس سے اتنا بڑا سلطان جس کے مملکت کے 22 صوبے ہیں، 22 صوبے ہیں، ہر صوبہ آج الگ الگ ملک ہے، بلکہ بعض صوبے ایک صوبے میں 2 ملک بنے ہوئے ہیں، اتنا بڑا علاقہ ہے اس کا۔ وہ ایک بظاہر سیدھے سادے سے انسان جو مدینے کے اندر خاموش زندگی گزار رہا ہے اس سے کہہ رہا ہے بیعت کر لو۔ اتنا بڑا شہنشاہ اپنی پوری قوت کے ساتھ بیعت مانگ رہا ہے، وہ بیعت نہیں کرتے۔
تو اب کیا کرے وہ؟ جب وہ بیعت بھی نہیں کر رہے، وہ بیعت نہیں کر رہے تو پھر کیا کرے؟ اگر حسین کو چھوڑ دے تو حسین نہیں ہوں گے، یزید جدھر بھی جائیں گے یزید کی ناکامی کا چلتا پھرتا اشتہار جائے گا۔ حسین اگر زندہ ہیں تو وہ یزید کی شکست کا اعلان ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ یہ اعلان شکست کا جو اشتہار ہے، جو میرے شکست کا اعلان ہے، یہ ختم ہو جائے۔ وہ قتل کرنا چاہتا ہے اس لیے کہ اس طریقے سے اپنی شکست کے نشان کو مٹا دے، دنیا یہ نہ کہے کہ دیکھو یہ وہ جا رہا ہے جس کو یزید نے پورا زور لگا دیا لیکن اس سے بیعت نہیں لے سکا۔ بس اس بات سے بچنے کے لیے یزید چاہتا ہے کہ حسین مار دیے جائیں، یزید کا مشن حسین مار دیے جائیں۔ ادھر حسین سمجھتے ہیں کہ معاشرہ بیدار نہیں ہو سکتا جب تک میں جان نہ دوں۔ اب جان دے دینے سے معاملے کا فیصلہ نہیں ہوگا، یزید کا بھی مقصد یہی ہے، حسین کا بھی مقصد یہی ہے، تو جان دے دینے سے فیصلہ نہیں ہوگا۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ جان دے دینے سے اگر حسین مٹ جائے تو یزید جیت گیا، اگر جان دینے سے حسین باقی رہ جائے تو پھر حسین جیت گیا۔ قریب ہے اس لیے میں زیادہ پھیلا کے نہیں بیان کر سکتا، یوں سمجھ لیجئے کہ اب تفصیل سے عرض کرتا کہ یزید کی مصلحت اب کہاں حسین مارے جائیں کہ جس کے ذریعے سے یزید کا مقصد پورا ہو جائے کہ حسین مٹ جائے، اور کہاں حسین مارے جائیں، کس طریقے سے مارے جائیں کہ حسین قیامت تک کے لیے زندہ جاویدہ بن جائے۔ جھگڑا اس کا ہے، جھگڑا مرنے کا نہیں ہے، جان دینے کا نہیں ہے، صرف یہ کہ حسین مٹ جاتے ہیں تو یزید جیت رہا ہے، حسین باقی رہ جاتے ہیں تو حسین جیت رہے ہیں۔ یزید کی اب میں وضاحت نہیں کر سکتا، یزید کی سیاست کا تقاضا تھا کہ اگر حسین مدینے میں مار دیے جائیں، وہاں قتل کر دیے جائیں تو یزید اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ بھائی مدینے میں امام حسن شہید ہوئے، قاتل کا پتہ چلا، کے ساتھ زیادتیاں ہوئی، آج تاریخوں نے پورے کے پورا وہ واقعی غائب کر دیا۔ یہ نہیں کہ بالکل نہیں ہے، لیکن دنیا تو نہیں مانتی۔ کہاں لکھا ہوا ہے جناب سیدہ کے گھر پہ آ گئی تھی، کہاں ظلم کا ذکر ہے؟ ہوتا ہے نا یہ سارا مسئلہ۔ اہل بیت کے افراد تو ظلم زیادتیاں ہوتی نہیں، پردہ پڑتا رہا، اور یہ صرف اہل بیت کا معاملہ نہیں تھا، عجیب و غریب ہو گئے تھے مدینے والے، یوں کہیے کہ سیاسی طور پر وہ بالکل بے حس ہو گئے تھے، کچھ ہوتا رہے۔ حضرت عثمان قتل ہو گئے، مدینے کے اندر کوئی ری ایکشن نہیں۔ اگر حسین کو بھی مدینے کے اندر قتل کر دیا جاتا، بہت ہوتا، دو چار آدمی روتے پیٹتے، کوئی جس کی بات ہوتی، معاملہ ختم ہو جاتا۔ اس لیے یزید کے لیے بڑی آئیڈیل سچویشن ہے کہ حسین مدینے میں مار دیے جائیں۔ اب اگر حسین مدینے میں مار دیے جائیں تو یزید جیت گیا، اگر مدینے سے بچ کے نکل جائے تو سمجھ لیجیے حسین جیت گیا۔ مکے میں پہنچے، اب مکے کے اندر اگر مدینے میں نہیں مار سکا تو دوسرا یہ اسٹیشن ایسا ہے کہ یہاں اگر حسین مار دیے جائیں تو بہت ہی بہتر صورت ہے۔ کیا ہے کہ دوران حاج ہے، تمام دنیا کے حاجی آئے ہوئے ہیں، کہیں طواف کرتے ہوئے کسی نے ایک خنجر کا وار کیا، امام حسین مارے گئے۔ اب پہلا کام تو یہ ہوا کہ جیسے ہی حسین مارے گئے، یزید فوراً آ گیا حسین کا حامی بن کے کہ یہ قتل بے گناہ کا ہوا ہے، پکڑ لو ان سب کو جو قاتل ہیں حسین کے، اور جن سے یزید کو ذرہ برابر میں مخالفت کا اندیشہ ہوتا ان سب کو گرفتار کر کے قید کر دیتا۔ حسین بھی مارے جاتے اور ساتھ ان کے سارے حامی و ناصر بھی، یا یزید کو جس سے خطرہ ہوتا وہ بھی مارے جاتے۔ اس لیے اب اگر مدینے میں نہیں حسین مارے جا سکے تو حسین کو اگر مکے میں قتل کیا جائے تو یزید جیت گیا، اور اگر حسین یہاں سے بھی بخیریت نکل جائے تو یزید پھر ہار گیا۔ اس محاذ پہ بھی شکست ہوئی۔ اس کے بعد اب امام حسین بظاہر کوفے کو جا رہے ہیں، اگر حسین کوفے تک چلے جائیں، کوفے میں مارے جائیں تو صورتحال یہ ہوگی کہ کوفے کے اندر ایک بڑا گروہ ہے جس نے خط لکھ کے امام حسین کو بلایا ہے، خط بھی لکھا ہے، اگر وہاں جا کے حسین مارے جاتے ہیں تو وہاں قاتل تو نہیں چھپایا جا سکتا،
یزید کی فوجیں جا کے قتل کریں گی، حسین کے حامی ہوں گے، وہ مدافعت کریں گے، تو قاتل تو نہیں چھپ سکتا، لیکن سبب قتل چھپایا جا سکتا ہے۔ دیکھو بھائی حسین آئے تھے مدینے میں، کوفے میں، یہاں کے لوگوں کی حمایت، ان کو کچھ لوگوں نے حمایت کا یقین دلایا تھا، اس کے بلبوتے پہ آ گئے، تو اب حکومت اپنے باغی کو ختم نہ کرے تو کیا کرے؟ چنانچہ مقصد شہادت جو ہے وہ چھپ جاتا، البتہ قاتل نہ چھپتا، 50% یزید جیتتا، مقصد کے چھپانے کی حد تک یزید جیتتا، قاتل کا نام ظاہر کرنے کی حد تک حسین جیتتے۔ حسین نے اگر کوفے میں مارے جائیں تو چلیے 50% تو یزید کی کامیابی ہے، حسین نے کہا نہیں میں اتنی کامیابی کسی نہیں ہونے دوں گا۔ اور بس جناب والا صرف ایک بات کی توجہ دلا کے گفتگو کو ختم کروں، امام حسین السلام کربلا میں پہنچے، اب وہ فوجوں پہ فوجیں آ رہی ہیں، روزانہ ایک نہ ایک دستہ پہنچ رہا ہے، 2000 4000 2000 4000، پورا کربلا بھر گیا فوجوں سے۔ کن سے لڑنے آ رہا ہے؟ 70-72 آدمی، بہت ہوں گے، 100 آدمی ہوں گے، ان سے لڑنے کے لیے 30,000 کا لشکر۔ کیا عربوں میں یہ پہلی لڑائی تھی؟ یہ پہلا موقع ہے کہ ان کی لڑائی ہے۔ اگر اسلام کی تاریخ دیکھی جائے تو بڑی چھوٹے چھوٹے گروہ اپنے سے 3 گنا سے لڑتے رہے، بدر میں 3 گنا تھے، احد میں 3 گنا تھے، تو یہاں تک تو لڑائی ہوتی رہی، اور 3 جو ایک تھا وہ 3 پر کامیاب ہوتا رہا، یہ صورتحال رہی، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پر تو کوئی ریشو ہی نہیں ہے، یعنی امام حسین 100 اور 30,000 یعنی 300 گنا زیادہ فوجی جمع ہے۔ یہ کیا عربوں کو کیا ہو گیا؟ ابن زیاد کو کیا ہو گیا تھا کہ فوج پہ فوج بھیجا جا رہا ہے؟ ہو سکتا ہے کہا جائے ابن زیاد کو یہ اندیشہ ہے کہ جب حضرت مسلم آئے تھے کوفے کے اندر تو 18,000 آدمیوں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، اب تو خود حسین آ گئے، حضرت مسلم تو قاصد تھے نا حضرت امام حسین السلام کے، اب تو براہ راست فرزند رسول آ گیا۔ ہو سکتا ہے ارد کے علاقوں سے، کوفے سے اور مقامات سے بہت سے لوگ جمع ہو جائیں اور بڑی بھاری فوج سے مقابلہ کرنا پڑے، اس لیے ابن زیاد چاہتا ہے کہ جتنی فوج ہو سکے جمع ہو جائے۔ چلیے یہ تو اس کا مقصد ہو گیا ہے، اس کے پیش نظر کوئی مقصد ہو۔ میں پوچھوں گا مولا حسین آپ کیوں اتنا طول دے رہے ہیں کہ فوجیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں؟ شہید ہی ہونا ہے نا، آپ کو یہ طے کرنا، آپ کو جان دینی ہے، تو مولا یہ معاملہ تو اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے، یہ اتنا مجمع جمع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ حسین کہیں گے میں نے بہت سمیٹ دیا بات کو، ورنہ ایک ایک پوائنٹ کی وضاحت کر سکتا ہوں، تمام کامیابیاں کرتے ہوئے آئے حسین۔ اب یہاں پہ پہنچ کے حسین کہیں گے کہ تم لوگ صرف پہلو چیز بات کا ایک پہلو دیکھ رہے ہو، دیکھو یہاں تک وہ جو زمانے کی لڑائی تھی کہ تلوار سے لڑائی ہو رہی ہے، تو اگر تلوار ایک شخص میدان میں کھڑا تلوار سے لڑ رہا ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ کتنے آدمی گھیریں کہ جب وہ تلوار چلائیں تو اپنے کسی ساتھی کو نقصان نہ پہنچائے، صرف اس تک اس کو تلوار لگے۔ ظاہر چاروں طرف سے لوگ گھیریں گے اور تلوار چلا رہے ہوں گے، امام حسین السلام یا امام حسین کے کوئی سپاہی اپنا دفاع کر رہا ہوگا، تو کتنے آدمی زیادہ سے زیادہ ہو سکتے ہیں جو حسین کے کسی ساتھی کو گھیریں اور چاروں طرف سے حملہ کریں؟ تو حملہ اس کامیاب حملہ کہلائے اس طرح سے کہ ان کے وار جو ہیں سامنے والے کو تو لگے، اپنے کسی ساتھی کو نقصان نہ پہنچائیں۔ 5 آدمی، 7 آدمی، 10 آدمی، ورنہ 10 آدمی سے بھی زیادہ اگر ہوئے تو وہ آپس میں ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، جس سے لڑ رہے ہیں اس کو نقصان نہیں پہنچے گا، یا اس کو بھی نقصان پہنچے لیکن اپنے کو زخمی کر کے وہاں سے جائیں گے۔ تو اب ایک میکسیمم تعداد ہے جو کسی ایک سپاہی سے لڑنے کے لیے درکار ہے۔ امام کہیں گے میرا یہ چاہے 30,000 ہوں، اگر 30 لاکھ بھی ہوں تو میرے سپاہی سے تو ایک وقت زیادہ 10 آدمی لگیں گے۔ اس کثرت کا مجھ پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ مولا پہ جب اثر بھی نہیں پڑتا ہے تو پھر آپ جو طول دیتے چلے جا رہے ہیں، اتنا یعنی اور کچھ نہیں تو پیاس ہی بڑھتی جا رہی ہے جو ان کو لڑنے کے قابل نہیں چھوڑے گی، تو آپ یہ کیوں اتنا طول دے رہے ہیں؟ ان کا تم نہیں جانتے۔ میں چاہتا ہوں یہ جتنے افراد جمع کر سکتے ہیں جمع کر لیں، ایک طرف تو ان کے دل میں حسرت نہ رہے کہ اتنے اور ہوتے تو حسین گردن جھکا دیتے،
میرے پاس اتنے سپاہی اور ہوتے تب تو حسین مان جاتے، آؤ دل کے ارمان نکال لو، جتنے جمع کر سکتے ہو جمع کرو۔ لیکن ایک اور اہم پہلو تھا، کہا دیکھو لڑائی یہی ہے نا کہ باقی کیسے رہا جائے، یہ جو 30,000 آئیں گے تو ان 30,000 میں مجھ سے لڑنے کے لیے، میرے ساتھیوں سے لڑنے کے لیے تو چند لوگ کافی ہیں، یہ باقی جو ہجوم ہے یہ کیا کرے گا، یہ سارے منظر کو دیکھے گا، یہ واپس جائے گا شہر کوفہ جس شہر سے آیا ہے، گھر میں اولاد پوچھے کہ کہاں گئے تھے، جنگ پہ گئے تھے، کس سے جنگ کرنے گئے تھے، وہ حسین سے، کون حسین؟ فرزند رسول حسین، کیوں؟ ان سے لڑائی کی کیا ضرورت پیش آئی تھی؟ وہ یزید نے بیعت طلب کی تھی، انہوں نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا، میرے ماں کے ساتھ ظلم ہوا، زمانے نے چھپا دیا، میرے بھائی کو قتل کیا گیا، قاتل کی پردہ ڈال دیا گیا، میرے بابا کو مارا گیا، آج تک سازش سے پردہ نہ اٹھ سکا کہ کون کون سازش کر رہا تھا۔ اب میں نہیں چاہتا کہ میرا قاتل بچ کے جائے یا میرا مقصد شہادت بچ کے جائے، اس لیے یہ 30,000 کا مجمع نہیں ہے، یہ مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے، ان میں سے جتنے مجھے نقصان پہنچانے کے لیے چاہیے ان کی تعداد الگ ہے، باقی جتنے ہیں دنیا نے آج تک نہیں دیکھا ہوگا کہ میں اپنے گواہ دشمنوں میں سے بنا کے جا رہا ہوں۔ یزید اب چھپانے کی کوشش بھی کرے تو یزید کے سپاہی پکار کر کہیں گے ہم نے حسین کو مارا، اس لیے مارا کہ یزید بیعت طلب کر رہا تھا، حسین بیعت سے انکار کر رہا تھا۔ نہ قاتل چھپے گا نہ سبب قتل چھپے گا۔ کیا کہنے کی بات، کیا بات، واہ واہ۔ آپ نے اندازہ لگایا حسین کو ذات ہے جو ان بظاہر مجبوریوں میں، تمام پابندیوں میں، جس کے اختیار کا یہ عالم ہے کہ واقعات کو جس طرح وہ چاہتا ہے نتیجہ وہ نکلے گا جو حسین چاہے۔ بہت وقت لے لیا میں نے آپ حضرات کا، یہ واحد جنگ ہے جس کے اندر حسین نے کامیابی حاصل کی ہے اور کہیں اپنا کوئی اسلحہ استعمال نہیں کیا۔ یہ کمال ہے حسین کی اسٹریٹجی کا، حکمت عملی کا۔ یزید نے حسین کو مٹانے کے لیے جو جو اسلحہ استعمال کیا، حسین نے صرف اس اسلحے کا رخ پلٹا دیا۔ بھائی حسین کو شہید کر کے مٹانا چاہتا تھا نا، ایک طریقہ تھا مٹانے کا، جان لے لو ختم کر دو، بات بھی ختم ہو جائے گی۔ بتائیں اگر حسین کی شہادت نہ ہوئی ہوتی تو آج حسین زندہ ہوتے؟ اس شہادت کے مفہوم کو بدل دیا حسین نے، یہ مٹانے کا ذریعہ نہیں ہوا، بقا کا ذریعہ ہو گیا۔ پھر اگر کسی کو قید کر دیا جائے تو دنیا کی نگاہوں میں اس کی کردار کشی ہوتی ہے، بھئی یہ مجرم تھا، خطا کار تھا، وغیرہ وغیرہ، تو یہ ایک طریقہ ہے مٹانے کا۔ اگر کربلا والے قید نہ ہوتے تو آج کربلا زندہ ہوتی۔ حسین نے یہاں بھی پلٹا دیا اور قید میں ڈال دیا کہ چلو گوشہ گمنامی میں ہوں گے، کوئی جانتا ہی نہیں یہ کون لوگ ہیں قیدی، لیکن وہ قید بھی حسین کو زندہ رکھنے کا سامان بن گئی۔ سامعین گرامی، اختیار حسینی، ایک خطبہ دیا تھا امام حسین نے 10 محرم کو، اس خطبے کے اندر کہا تھا کہ اگر میں نے کوئی تمہارا نقصان کیا ہے، کسی کا خون بہایا ہے، کسی کا حق مارا ہے تو بتاؤ، اور اگر نہیں تو پھر تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ پھر اس کے بعد دوسری وجہ بیان کرنی شروع کی کہ دیکھو میں کون ہوں، مجھے دیکھو میں رسول کا نواسا ہوں، اور میں وہ ہوں کہ میرے اور میرے بھائی کے لیے رسول نے کہا تھا، اب امام نے توقف کیا، کہا دیکھو جب سے میں یعنی تمہارے لوگوں کے سامنے ہوں آج تک میری زبان جھوٹ سے آلودہ نہیں ہوئی، میں نے کبھی جھوٹ نہیں کہا، لیکن اگر تمہیں میری بات پہ یقین نہیں ہے تو جاؤ 3 صحابیوں کے نام لیے رسول اللہ نے، جابر بن عبداللہ انصاری موجود ہے، زید بن ارقم موجود ہے، سہیل بن سعد ساعدی موجود ہیں، جاؤ رسول کے صحابیوں سے پوچھ لو کہ کیا رسول نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ دونوں حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اب بظاہر امام نے 3 نام لیے کہ ان سے گواہی لے لو، کوئی نہیں گیا گواہی لینے کے، لیکن یہ ہے اختیار امامت کہ اگر امام نے ان تینوں کا نام گواہ کے طور پہ بیان کر دیا ہے تو اب چاہے کچھ ہو جائے
انہیں 72 انسانیت کے کٹہرے میں آ کے گواہی دینی ہے حسین کے خلاف. اور پھر ایک گواہی تو وہ تھی کہ جو جابر بن عبداللہ انصاری نے 20 صفر کو دی ہے جب اہل حرم واپس آئے ہیں, قبر حسین کے ساتھ لپٹ کے روتے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مولا معذرت چاہتا ہوں نہیں آ سکا, بڑھاپا رکاوٹ بن گیا تھا, ورنہ میں آپ کے ساتھ جان دیتا, جان قربان کرتا. یہ جابر بن عبداللہ انصاری کی گواہی تھی. زید بن ارقم نے گواہی دی جب یزید کے دربار میں یزید حسین کے دانتوں سے چھڑی گھس کے مارا, تو زید نے اس وقت کہا تھا کھڑے ہو کے یزید چھڑی ہٹا لے, میں نے اسی مقام پر رسول کو اپنا بوسہ کرتے دیکھا, اپنے ہونٹوں کو رکھتے دیکھا. اچھا وہ سہیل بن سعد ساعدی مدینے کے رہنے والے صحابی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, وہ ہر سال حج کے بعد کوشش کرتے تھے کہ بیت المقدس جائیں جو قبلہ اول تھا, اس کی بھی زیارت کریں, اس کے بعد واپس آیا کرتے تھے. وقت کا زمانہ ختم ہوا, اس کے بعد وہ بیت المقدس چلے گئے, اس کی بیت المقدس یعنی موجودہ اسرائیل میں وہاں تک گئے, وہاں سے واپس ہو رہے تھے, شام آئے, واپسی میں دمشق کے شہر پڑا, وہاں سے گزر رہے تھے, دمشق میں پہنچے تو وہاں دیکھا کہ بازار سجے ہوئے ہیں, لوگوں نے نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, ہر طرف خوشی کا اظہار ہو رہا ہے. سوچنے لگے کون سی تاریخ ہے, نہ تو عید کی تاریخ ہے نہ فقط عید کی تاریخ ہے, یہ کیسی خوشی ہو رہی ہے. آخر جب کچھ یاد نہیں آیا تو سوچا کہ ان لوگوں کوئی مقامی تہوار ہوگا, یہاں کی کوئی مقامی صورت ہوگی, لیکن پھر بھی تفتیش کرنی چاہیے, پوچھنا چاہا. کوئی شخص نظر آیا, اسے پوچھا بھائی یہ آخر کس بات کی خوشی ہو رہی ہے؟ کہا اچھا تم کوئی اجنبی معلوم ہوتے ہو؟ کہا اجنبی نہ ہوتا تو یہ سب بات تم سے کیوں کرتا؟ کہا بھائی تمہیں نہیں معلوم کہ وہ امیر المومنین یزید کے خلاف ایک شخص نے بغاوت کی تھی, آج اس باقی کے گھرانے کو گرفتار کر کے لایا گیا ہے, اور وہ جو باقی تھا اس کو قتل کر دیا گیا ہے. سہیل بن ساعدی ساعدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں مختلف جنگوں میں حصہ لیتے رہے ہیں, صحابی رسول ہیں. انہوں نے سوچا رسول کے زمانے میں بہت سی فتوحات ہوئی ہیں, بہت سے دشمنان اسلام کو شکست دی گئی ہے, کبھی نہ کسی قیدی کا جلوس نکلا ہے, نہ کسی قیدی ہم کر کے لائے گئے ہیں. یہ کتنے برے مجرم تھے, پوچھا کدھر سے آ رہے ہیں وہ قیدی؟ کہا گیا کہ وہ بابو صاحب کی طرف اشارہ کیا کہ اس دروازے سے وہ قیدی لائے جا رہے ہیں. یہ جا کے دروازے کے پاس کھڑے ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد بینڈ باجے بجاتا ہوا ایک دستہ گزرا, دیکھتے رہے. پھر اس کے بعد گھوڑ سواروں کا ایک دستہ گزرا, دیکھتے رہے. پھر اس کے بعد ایک سواروں کا دستہ گزرا جن کے ہاتھ میں لمبے لمبے نیزے تھے, ان نیزوں پر سر رکھتے ہوئے سروں کو دیکھتے جا رہے ہیں, ماتھوں پہ سجدوں کے نشان ہیں. ایسے لوگ تھے کہ ان کو باقی کہا گیا یہ تو عبادت گزار نمازی تھے خدا کے. اسی مرحلے میں ان سروں سے گزر کے اچانک کیا نظر پڑی کہ آگے آگے ایک شخص گردن جھکائے ہوئے اس کے گردن سے اونٹ کے مہار بنی ہوئی آگے آگے چل رہا ہے, پیچھے پیچھے اونٹوں کی قطار ہے, بیویاں بیٹھی ہیں, سر پہ چادر ہے, نقاب ہے. سہیل بن سعد ساعدی نے اس شخص کو دیکھا, اس جوان کو دیکھا, دیکھ کے ایک دفعہ احساس ہوا یہ تو فلاں کا چہرہ لگتا ہے. فوراً کہا لا حول ولا قوت الا باللہ, کیا کہا یہ بازار. آخر ہمت کر کے آگے بڑھے اور ملنے میں جگہ بناتے ہوئے اس جوان کے قریب پہنچے. کہا بھائی ذرا یہ تو بتاؤ کہ تم ہو کون؟ گردن اٹھائی, کہا چچا سہیل آپ صحیح پہچانے, حسین علی ابن حسین. جب آ کے پوچھا تو پھر یہ انکوں میں کون ہے؟ رسول کی بیٹیاں ہیں, یہ علی کی بیٹیاں ہیں. چاروں طرف فوج کو ہجوم, میں یکو تان تنہا
بھائی میرے مددگار میں کیا کروں کہ اس مصیبت سے ان کو نجات دلاؤں. آخر ڈرتے ڈرتے جب میرے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے, مولا سید سجاد سے پوچھا کہ صاحب اتنا بتاؤ میں کچھ کر سکتا ہوں تمہارے لیے. بڑے ذمہ دار مقتل میں یہ بات پڑھی ہے کہ امام نے فرمایا کہ چچا آپ کیا مدد کریں گے, کوئی کپڑے کا ٹکڑا ہے آپ کے پاس؟ رومال باندھتے ہیں, اس کو اوقال کہتے ہیں. انہوں نے جلدی سے اپنا اوقال اتارا, کہا یہ کپڑا حاضر ہے. کہا میں کیسے لے سکتا ہوں, میرے تو ہاتھ بندھے ہوئے. آپ نے کہا تھا کہ میں دے رہا ہوں, بتائیے میں کیا کروں. کہا اس کپڑے کو طے کر کے گدی بنا دے. انہوں نے طے کیا, گدی کی شکل دی. پھر امام نے کہا کہ اتنا کرے میرے ذرا توق کے نیچے رکھے. سہل کہتے ہیں کہ توق ایسا تھا کہ اس کے اندر کی طرف پراٹھے لگے ہوئے تھے. توق ہٹانے کی کوشش کی, ایک مرتبہ خون کا فوارہ نکلا. فوجی آگے بڑھے, انہوں نے ہٹا دیا کہ بٹ بڈھے چھوڑ دے ان کو, قیدیوں کو جانے دے. ہٹ تو گیا میں, لیکن کیا دیکھ رہا تھا, سید سجاد بڑھتے جاتے تھے, گردن سے لہو بہ بہ کے زمین کے اوپر قطار بناتا چلا گیا. ہمارے گناہ نے سبھی لوگ صراط مستقیم میں ثبات قدم کی, ثبات قدم عطا فرما. یا اللہ جتنے حاضر بیٹھے ہوئے ہیں سبھی اپنے دل میں کوئی ان کی حاجت رکھتے ہیں. کچھ سے یہ باخبر ہیں, کچھ سے باخبر نہیں ہیں, کچھ ان کے زبانوں پہ ہے, کچھ ان کے دلوں میں ہے. اے پروردگار تو دلوں کے حال سے بھی واقف ہے اور آنے والے وقت کی ہر ضرورت سے واقف ہے. پروردگارہ ان کو دنیا کا محتاج نہ بنا, ان کی ہر حاجت اور ضرورت کو اپنے خزانے خاص سے پورا فرما دے. رب العالمین ہمیں محمد والے محمد کی معرفت عطا فرما. یا اللہ وہ ہستیاں یقیناً با اختیار ہستیاں ہیں, یا اللہ ہمیں ان کے اختیار سے فیض و کرم کی نعمتیں عطا فرما. یا اللہ یہاں کے مومن اپنے دینی معاملات کی اصلاح کے لیے, اپنی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے بہت سی آرزوئیں رکھتے ہیں. اس میں ایک تمنا یہ بھی ہے کہ ان کا ایک مرکز ہو جائے جو اس سے بڑا ہو, جو مومنین کو زیادہ سے زیادہ جگہ دے سکے. پروردگار عالم اس میں کچھ کوششیں ہو چکی ہیں, ان میں کامیابی عطا فرما, اور جو کچھ اب تک ہوا ہے اسے تکمیل کے مرحلوں تک پہنچا دے. ہمیں جہاں جہاں بھی ہمیں عزت و وقار سے رہنے کا سلیقہ بھی عطا فرما اور سامان بھی عطا فرما. یا اللہ تا ظہور امام زمانہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی سعادت و توفیق. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ما تمام